قاری حشمت صاحب قبلہ جب اس بچے کو پڑھائیں گے، علم دین سکھائیں گے، جب وہ بچہ پڑھنے کے لائق ہوگا، میرے نبی فرماتے ہیں کہ وہ بچہ کہیں اگر کسی قبرستان سے گزر گیا تو یہ میں اپنے باپ کی زبانی نہیں، رسول پاک کی زبانی بیان کر رہا ہوں، نبی فرماتے ہیں اللہ 40 دن کے لیے اس قبرستان سے مردوں کے لیے عذاب کو اٹھا لے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور اگر باپ انگوٹھا چھاپ ہے، اگر ایسے امام کی محنتیں رہی، کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں امام کو بھی تقریر کرنا جانتا ہوں، میں خود ایک امام۔ سبحان اللہ۔ اگر اونچا بولیں گے تو بات انشاءاللہ آگے بڑھے گی۔ اگر باپ انگوٹھا چھاپ ہے، میں نے ایسے کو ایسیوں میں روتے دیکھا ہے جن کے بلڈنگوں کی جائیداد کی کمی نہیں، کسی چیز کی کمی نہیں، بیٹا پروفیسر ہے، کوئی بیٹا انجینئر ہے، کوئی بیٹا ڈاکٹر ہے، آئی سی یو میں وہ ماسک جیسا آکسیجن لگا، اور جب وہ ٹھیک ہو کر کے آئے میں نے ہاتھ پکڑ کے کہا چچا، میں نے پوچھا چچا رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ ہاسپٹل میں آئی سی یو میں رو کیوں رہے تھے؟ آپ کے پاس تو اتنا پیسہ ہے، آپ چاہے تو ایک نہیں ایسے ہزاروں ہاسپٹل خرید سکتے ہیں، لیکن آپ کے آنکھ میں آنسو کیوں آئے؟ آپ کا انجینئر بیٹا آپ کے لیے پیسہ لے کر کے کھڑا تھا، آپ کا دوسرا بیٹا آپ کے بازو میں کھڑا تھا، آپ کو بچانے کے لیے ہزاروں کوششیں کی جا رہی تھی، تو اس نے کہا ارے قاری صاحب قبلہ آپ کو کیا پتا، یہی تو میں سوچ کر کے آئی سی یو میں آنسو بہا رہا تھا کہ کاش میں نے اپنے بیٹے کو انجینئر نہ بنایا ہوتا، اپنے بیٹے کو ڈاکٹر نہ بنایا ہوتا، میں نے اپنے بیٹے کو پروفیسر نہ بنایا ہوتا۔ میں نے کہا کس لیے؟ کہا میں جب پیٹ میں لیٹا تھا آ کر کے ڈاکٹر میرے پاس میرا علاج کر رہا تھا، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے، اب روح نکلے کہ کب نکلے، مجھے اس وقت انجینئر کی یاد نہیں آ رہی تھی، ڈاکٹر کی یاد نہیں آ رہی تھی، آئی پی ایس کی یاد نہیں آ رہی تھی، مجھے یہ یاد آ رہا تھا کہ کاش میں اپنے ایک بیٹے کو حافظ قرآن بنا دیتا تو میرے سرحانے پہ کھڑا ہو کر کے اگر سورہ یاسین کی تلاوت کر دیتا تو میری روح آسانی سے نکل جاتی، اور اللہ اسی کے صدقے میں مجھے جنت کا پروانہ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، لیکن آج کوئی اپنے بچے کو پڑھانے نہیں پسند کرتا۔ قاری صاحب قبلہ یہ سچائی ہے، بات کہاں سے نکلی لیکن چل رہی ہے، انشاءاللہ چلنے دیں، یہ سچائی ہے۔ 5 سال تک بیٹے کو موبائل چلا چلا کر پالے، اس کی پرورش کری، کتنی 5 سال۔ وہ بچہ جب پیدا ہوا تبھی سے کان میں موبائل لگا، میوزک بج رہی، سیریل چل رہا، ماں بچے کو موبائل دکھا دکھا کر اسے اس کی زندگی کو برباد چاہتی ہے۔ 5 سال کے بعد جب بچہ تھوڑا بولنے کے لائق ہوتا ہے، 7 سال کے بعد جب بیٹا چلنے کے لائق ہوتا ہے، آ کر کے امام صاحب کے پاس، قاری صاحب قبلہ یہ میرا بچہ ہے، اس کو اچھے سے پڑھائیے گا، اس کو اچھے سے دیکھ بھال کیجیے گا، اللہ اکبر 5 سال تک تو نے اس کی پرورش کی ہے، ابھی 2 مہینہ نہیں بیتا، باپ آ کر کے شکایتیں کر رہا ہے، قاری صاحب کیا خیال ہے، میرا بچہ علی بے نہیں جان پایا ہے، اس کو تو پڑھنا نہیں آیا ہے، یہ تو کلمہ نہیں جان پایا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ایک گلال گاؤں کے نوجوانوں، اپنے بچے کو اگر کسی انگلش میڈیم میں داخلہ کرواتے ہو، 1 سال تک بچہ اگر آپ کا نرسری میں ہے تو نرسری میں رہے گا، 1 سال تک بچہ آپ کا اگر 1 کلاس میں ہے تو 1 کلاس میں رہے گا، آپ اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتے، اس کا گریبان نہیں پکڑ سکتے، اس لیے کہ 1 سال تک آپ کا بچہ نرسری پڑھے گا، 1 سال تک آپ کا بچہ وہ کے جی پڑھے گا، اس کے بعد 1st کلاس آئے گا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو 6 مہینے جو
کہاں ایسی پرورش کرتے ہیں؟ ہم نے تو موبائل دکھا دکھا کر کے پالا، اس کی پرورش نہیں۔ اب بتاؤ 2 مہینے کے اندر امام صاحب گھول کر کے پلا دیں گے؟ نہیں پلا پائیں گے۔ اور 6 مہینے تک جو تو نے موبائل دکھا دکھا کر اسے پلایا ہے، اس کا کیا؟ کون حساب دے گا؟ اپنے بچوں کو میری بات سنی، اس کے بعد میں جس طرف جانا چاہ رہا تھا اس طرف چلو۔ اپنی زندگی کو بہتر کرنا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے بچوں کو تم پروفیسر نہ بناؤ، IPS نہ بناؤ، ڈاکٹر نہ بناؤ، سب کچھ بناؤ، لیکن سب سے پہلے اسے قرآن کا قاری بناؤ، قرآن کا حافظ بناؤ، عالم دین بناؤ۔ اس لیے ابھی 11 فروری کو ہمارے مدرسے میں پچھلے دستار بندی کا پروگرام ہوا، اور سب علماء بیان کرتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ اللہ حافظ القرآن کے ماں باپ کے سر پہ اتنا حسین و جمیل تاج رکھے گا کہ لوگ دیکھ کر کے پوچھیں گے یا اللہ یہ کون ہے؟ کیا یہ نمازی ہے؟ کیا یہ قاضی ہے؟ کیا یہ حاجی ہے؟ تو پروردگار عالم فرمائے گا کہ اے پوچھنے والوں سن لو، یہ نہ حاجی ہے، یہ نہ نمازی ہے، یہ نہ غازی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بچوں نے دنیا میں رہ کر کے قرآن کو حفظ کر لیا تھا، اور میں نے اسے وہ مقام عطا فرمایا، وہ بلندی عطا فرمائی ہے کہ آج پورا محشر دیکھ رہا ہے۔ تو بتاؤ، سب یہ چاہیں گے کہ ہمارا بیٹا عالم دین بنے، ہمارا بچہ اچھے راستے پہ چلے۔ اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجو، کم از کم اسے اتنا تمیز آ جائے گا کہ حلال اور حرام کی تمیز کیا ہے، ماں باپ کا مقام کیا ہے، ماں باپ کا ادب کیا ہے۔ اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجو اور علماء کی عزت کرو۔ ایک حدیث پڑھ کے میں آگے بڑھتا ہوں۔ میدان محشر کا دن ہوگا، منادی ندا دے گا، وہ لوگ آ جائیں جو قاری حشمت رضا سے محبت کرتے تھے۔ کہو سبحان اللہ۔ یہ میں اپنی مرضی سے نہیں بول رہا پیارے، آ جائیں وہ لوگ جو دنیا میں قاری حشمت رضا سے محبت کرتے تھے۔ تو کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو دل سے محبت کرتے ہیں، اب طلب کر لیا جائے گا، بلا لیا جائے گا۔ یہ صرف گلال گاؤں کی بات نہیں کر رہا، جو ان سے محبت کرتا، جہاں جہاں سے محبت کرتا لوگ آئیں گے، لیکن لوگوں کی تعداد کم ہوگی، اس لیے کہ آج کل علماء سے محبت کم اور بغض زیادہ ہوتا ہے۔ سنیے، پوائنٹ کی بات، کم ہوں گے لوگوں کی تعداد، پھر منادی ندا دے گا، وہ لوگ آ جائیں جو قاری حشمت رضا سے محبت کرتے تھے۔ کم ہوگی تعداد، پھر کہ جو ان سے محبت تو نہیں کرتے تھے، لیکن جس نے ان سے محبت کر لیا تھا۔ سبحان اللہ۔ حاجی جلال الدین صاحب قبلہ نے قاری حشمت سے محبت کر لی، آپ نے قاری حشمت صاحب سے نہیں کی، حاجی صاحب سے کر لی۔ سبحان اللہ۔ بلائیں گے، منادی ندا دے گا، آ جائیں وہ لوگ۔ اب پھر لوگوں کی تعداد کم ہوگی، جبکہ مشیت کو جلال آئے گا۔ کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ لوگوں کی تعداد ابھی کم ہے، وہ لوگ کہاں ہیں جو دنیا میں حافظ قرآن سے محبت کرتے تھے، قاری قرآن سے محبت کرتے تھے۔ لوگوں کی تعداد کم ہوگی، پروردگار فرمائے گا اب وہ لوگ آ جائیں جو حافظ قرآن سے محبت کرتے تھے، لیکن وہ لوگ آ جائیں جو حافظ قرآن سے محبت کرتا تھا اور انہوں نے اس سے محبت کر لی تھی۔ لوگوں کی تعداد کم ہوگی، آنے والوں کی تعداد کم ہوگی۔ پروردگار فرمائے گا ارے اب وہ لوگ آ جائیں جو حافظ قرآن سے محبت تو نہ کر سکے، لیکن حافظ قرآن عالم دین جس گلی سے گزر گیا اور جس نے بھی محبت کی ایک نظر سے حافظ قرآن کو، قاری قرآن کو دیکھ لیا ہے، وہ لوگ آ جائیں۔ آنا ان کا کام ہے، جنت دینا میرا کام۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔
آپ لوگ سو گئے؟ تو کوئی بولتے نہیں ہے، سب سو تو محبت کے ساتھ کہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ کہ مانا کے بہت میں